عزت شخصیات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ربیع الاول کے مہینے کے اندر سیرت طیبہ حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے اپنے محدود علم کے مطابق میں عرض کر رہا تھا، اور پچھلے جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لفظ محمد اور لفظ احمد کی جامعیت اور فضیلت، اس کے متعلق چند گزارشات عرض کی گئی تھی، اور آگے اسی سیرت طیبہ کا کچھ حصہ میں آپ کے سامنے پھر عرض کروں گا، کیونکہ بار بار یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ امت کو اگر کھویا ہوا مقام حاصل کرنا ہے، عزت، بلندی اور اسی طرح شان و شوکت، کامیابی، کامرانی، ان تمام چیزوں کو اگر پھر سے حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان قرآن کے راستے پر آ جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر آ جائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی فرمایا تھا کہ جس قوم نے قرآن کو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی کے ساتھ تھاما، یا جو قوم، یہ امت مضبوطی کے ساتھ ان دو چیزوں کو تھامے گی، ان پر عمل کرے گی، تو لن تضلوا بعدہ، تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتی ہے، کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتی ہے۔ عضوا بالنواجذ، تو آپ نے فرمایا جس طرح کوئی انسان کسی چیز کو دانتوں سے پکڑ کر کھینچا کرتا ہے، تو یہی لفظ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، عضوا علیہا بالنواجذ، کہ قرآن کو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دانتوں کے ساتھ پکڑ کے رکھنا۔ تو جب امت کو قرآن کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا علم ہی نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو، تو اس کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ سیرت طیبہ پر اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے انسان کے پاس علم ہونا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑی بحث بھی کی ہے کتاب العلم کے اندر، کہ کوئی اگر یہ چاہے کہ میں کسی بھی چیز پر عمل کروں، بڑا متقی پرہیزگار بن جاؤں، تو وہ انسان اس وقت تک متقی پرہیزگار ولی اللہ نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے پاس علم نہ ہو۔ ایک انسان اگر چاہے کہ میں نماز کو اس طرح سے ادا کروں جس طرح اللہ کو پسند آئے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئے، اب بغیر علم کے وہ انسان چاہے کہ میں ایسی نماز پڑھوں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ نماز کا علم حاصل کرے کہ نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کی سنتیں اور نماز کو خوبصورت بنانے والے اعمال کیا کیا ہیں۔ جب انسان اس علم کو حاصل کرے گا تب ہی جا کر وہ انسان نماز کے اندر حسن لا سکتا ہے، اس کی نماز اس کے لیے دعا بن کر جا سکتی ہے۔ تو کسی بھی چیز کے لیے علم مقدم ہوا کرتا ہے اور عمل مؤخر ہوا کرتا ہے۔ پہلے اس چیز کا علم انسان کو حاصل ہو، اس کے بعد وہ انسان اس پر عمل کر سکتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے ایک انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزاروں،
میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا حلیہ، میرا کھانا، میرا پینا، میرا ہمسایوں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک، اور میرا چلنا، میرا بیٹھنا، میرے گھر کی شادیاں، اور اسی طرح سے پڑوسیوں کے ساتھ حقوق، بہنوں کے ساتھ رویہ، بھائیوں کے ساتھ طرز زندگی، یہ ساری چیزیں اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ میں اپنے اندر لاؤں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ یہ علم حاصل کر لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا عمل کیا ہے اور امت کو کیا بتایا ہے۔ تو علم مقدم ہوا کرتا ہے۔ تو یہ جو ہم سیرت بھی بیان کرتے ہیں اس کا ایک مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب سنیں گے اس نیت سے سنیں گے، ایک تو یہ کہ ہمیں دنیا کے کسی کردار کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں جو پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں، شوقین ہوتے ہیں پڑھنے کے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی زندگی کو پڑھیں۔ تو مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقی کا دعویٰ کرتا ہے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس کو اگر ان چیزوں کا علم ہی نہ ہو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کی بنیادی چیز ہی اگر انسان کے پاس نہ ہو، تو پھر وہ جو دعویٰ کرتا ہے کیا وہ اس دعوے میں سچا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک ایک انسان کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنی اولاد سے، اپنی جان سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرے۔ تو حضرت عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی اولاد سے، اپنے رشتہ داروں سے اور دیگر چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، مگر خود اپنے آپ سے زیادہ مجھے آپ کی محبت نہیں ہے۔ اگرچہ اس کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بڑی تفصیل سے اس چیز کو سمجھایا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملہ کس اعتبار سے کہا ہوگا اور کس نیت سے کہا ہوگا۔ خیر، آپ کا کہنا یہ تھا کہ ایک انسان اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی پراپرٹی سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ محبت نہ کرے، تب تک کہ وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اگر ایک مسلمان دعویٰ تو کرتا ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، مگر اسے بتائیں، اس سے پوچھیں بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا کیا نام تھا، آپ کی پیدائش کب ہوئی تھی، پرورش آپ نے کہاں پائی تھی، ان چیزوں کا علم اگر نہ ہو تو وہ اس دعوے کے اندر کتنا فیصد وہ سچا ہے اور کتنا فیصد وہ اس میں غلط ہے۔ تو سیرت طیبہ بیان کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے۔ تو پچھلی جمعہ کو میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد اور آپ جو ہے مختون پیدا کیے گئے تھے، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ختنہ ہوئی وہ من جانب اللہ وہ پہلے ہی سے ہو چکی تھی، تاکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو یہ ستر عورت ہے، یہ پرائیویٹ جگہ ہے، اس پر کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ مقام تھا کہ مختون آپ پیدا کیے گئے، نام بذریعہ اشارہ یا بذریعہ خواب کہیں آپ کا نام محمد رکھ دیا گیا، اور پھر اس کی تفصیل پچھلی جمعہ کو میں نے عرض کی تھی۔ اور اس کے بعد جو ذمہ داری والدین کے اوپر آتی ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ جو والدین جن کی یہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کے دودھ کا انتظام کریں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی سب سے پہلے اولاً چند دن اپنی ماں حضرت آمینہ کا دودھ جو ہے نوش فرمایا تھا، اور اس کے بعد میں حضرت صوبیہ جن کا وہ واقعہ ہے کہ ابو لہب کی وہ باندھی تھی، اور ابو لہب نے جب یہ سنا ہمارے یہاں ایک خوبصورت بیٹی کی ولادت ہوئی ہے تو اس نے انگلی کے اشارے سے کہا تھا کہ اعتقہا، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ اسی خوشی کے اندر پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو لہب کو اس کے مرنے کے بعد جب خواب میں دیکھا تو مجھے یہ بتایا گیا، یہ اشارہ دیا گیا کہ ابو لہب کو پیر کے دن جو ہے تھوڑی بہت سہولیت ملتی ہے، اور انگلی کے
اشارے کے بقدر اس کو پانی دیا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے اسی انگلی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سن کر جو ہے اپنی باندھی حضرت صوبیہ کو آزاد کیا تھا، تو اس کا یہ اس کو انعام ملتا ہے۔ تو آپ نے اولاً اپنی ماں حضرت آمینہ کا دودھ نوش فرمایا، پھر حضرت صوبیہ کا دودھ نوش فرمایا، پھر وہ تفصیل طلب واقعہ ہے کہ جب بنو سعد کا قافلہ مکۃ المکرمہ آتا ہے اور اس نیت سے آتا ہے کہ یہاں جو ہے بچے ہمارے سپرد کر دیے جاتے ہیں اور ہم ان بچوں کی تربیت بھی کرتے ہیں، ان کو سلیقہ بھی سکھاتے ہیں، بولنے کا انداز بھی ان کو بتاتے ہیں اور دودھ بھی پلاتے ہیں، اور اسی طرح سے اس کے بدلے میں ہمیں اتنا مال ملتا ہے اور اتنا اناج ملتا ہے کہ ہمیں سال بھر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑا کرتی ہے، ہمارے گھر کا چولہا بند نہیں ہو پاتا ہے۔ تو وہ اس نیت سے آیا کرتے ہیں اور بنو سعد سے نکل کر وہ جو ہے مکۃ المکرمہ پہنچتے ہیں۔ مکۃ المکرمہ پہنچنے کے بعد ہر ایک کی چاہت ہوا کرتی تھی، یہی ہوا کرتی تھی کہ ہمارے نصیب میں ایسا بچہ آ جائے کہ جس کا باپ یا جس کے گھر والے مال والے ہوں، دولت والے ہوں، تاکہ ہمیں اچھی مزدوری بھی ملے گی اور ہمیں اچھا بدلہ اور انعام بھی ملے گا۔ یہاں علماء رک کر فرماتے ہیں، رک کر کہتے ہیں کہ یہاں مجھے اور آپ کو اشارہ دیا گیا ہے کہ انسان کو اپنے عمل کے اندر عمل کی طرف قدم بڑھانے سے پہلے اپنے دل پر نظر رکھنی چاہیے۔ میں جو مسجد آ رہا ہوں کیوں آ رہا ہوں، میں جو تہجد پڑھ رہا ہوں کیوں پڑھ رہا ہوں، میں بیت اللہ جا رہا ہوں کیوں جا رہا ہوں، اور میں حج کے لیے جا رہا ہوں کیوں جا رہا ہوں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر پہنچنے والا اللہ کے یہاں محبوب بن جائے، ضروری نہیں ہے کہ ہر حاضری دینے والا اللہ کے یہاں محبوب ہو جائے، کیونکہ اشارہ یہاں مجھے اور آپ کو ملا کہ بنو سعد کا قافلہ نکلا اور لمبا قافلہ نکلا اور اس غرض سے نکلا کہ ہم مکہ کے ایسے بچوں کا انتخاب کریں گے جن کے گھر والے مال والے ہوں گے اور باغات والے ہوں گے اور اسی طرح سے کھیتی کرنے والے ہوں گے، تاکہ ہمیں زر مل جائے، تاکہ ہمیں غلہ مل جائے اور ہمیں نقد پیسے مل جائیں۔ یہ نیت لے کر آتے ہیں اور کچھ لوگ حضرت آمینہ کے دروازے پر بھی آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آپ کے یہاں بچہ ہے؟ تو آواز آتی ہے ہاں ہمارے یہاں بھی بچہ ہے۔ پھر باہر سے آواز آتی ہے کہ بچے کا باپ کیا کرتا ہے؟ حضرت آمینہ کا دل پھر چھلنی ہو جاتا ہے، پھر وہ زخمی جو زخم ہے وہ ہرا ہو جاتا ہے کہ جو شوہر کی جدائی کا اور اس دنیا سے رخصت ہونے کا غم بار بار انہیں ستایا کرتا تھا کہ افا جانب البطحا من ابن ہاشم وجاور لحدا خارجا فی الغمام دعته المنایا دعوتا فاجابها، کہ حضرت آمینہ جو روتے روتے رات کو پڑھا کرتی تھی، پچھلے جمعہ کو میں نے اس کی تفصیل آپ کے سامنے عرض کی تھی، پھر وہ چوٹ لگتی ہے، پھر وہ زخم ہرا ہو جاتا ہے، جب باہر سے آواز آتی ہے کہ اس بچے کا باپ کیا کرتا ہے، تو حضرت آمینہ کہتی ہے کہ بچے کا باپ ہی نہیں ہے اور باپ کا سایہ یہ بچہ اس سے محروم ہو چکا ہے۔ تو عورتیں آپس میں مذاق کرتی ہوئی کہتی ہے کہ جب بچے کا باپ ہی نہیں ہے تو ہمیں اس گھر سے کیا ملنے والا ہے، چلو دوسرے در کو ڈھونڈتے ہیں، چلو دوسرے دروازے پر جاتے ہیں۔ اور اسی آس میں اور اسی امید میں حضرت آمینہ سوچتی ہے، عبد المطلب سوچتے ہیں کوئی نہ کوئی تو ہوگا کہ جس کی مقدر میں ہمارا یہ چاند سے زیادہ خوبصورت بچہ بھی اس کے لیے منتخب ہوا ہوگا۔ تو پھر وہ واقعہ ہے کہ جب بنو سعد کی وہ عورت آتی ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر کے ساتھ، حرس کے ساتھ، اور اپنا ایک دودھ پیتا بچہ عبداللہ ان کے ساتھ میں ہوتا ہے، وہ بھی دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد آواز دیتے ہیں کہ آپ کے یہاں کوئی بچہ ہے؟ آواز آتی ہے ہاں بچہ ہے۔ پھر باہر سے آواز آتی ہے کہ بچے کا باپ کیا کرتا ہے؟ تو پھر آواز اندر سے یہی آتی ہے کہ بچہ یتیم ہے۔ تو شوہر حضرت حلیمہ کے ان سے کہتے ہیں کہ چلو اسی بچے کو لے لیتے ہیں، اور دروازہ کھولا جاتا ہے اور بنو سعد کے اندر
ان علاقوں کے اندر اس وقت قحط سالی کا دور تھا اور ان کی کھیتی کے اندر ہریالی کی جو ہے ہریالی انہیں نظر نہیں آتی تھی، ایسا قحط پڑ چکا تھا، بارش کا نام و نشان نہیں تھا، اور ان کے جانور بھی پیاس کی وجہ سے، پانی نہ ملنے کی وجہ سے، وہ پیاس کی وجہ سے تڑپا کرتے تھے، ترسا کرتے تھے، یہ ان کی حالت تھی۔ اور اس کے بعد میں دروازہ کھولا جاتا ہے، عبد المطلب بھی آتے ہیں، اور حضرت حلیمہ سعدیہ یہ سوچتی ہے کہ میں اس گھر کے اندر آ تو گئی ہوں، مگر میرے یہاں غربت اتنی زیادہ ہے کہ میرے اپنی چھاتی میں اپنے بچے کو دودھ پلانے کے بقدر بھی دودھ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں بھی ہم ساری رات فاقوں میں گزارا کرتی ہیں، تو جب کئی دنوں سے فاقہ ہو تو دودھ کہاں سے آئے گا؟ تو ابھی میں اس گھر میں آ تو گئی ہوں، مگر غربت یہ ہے، پریشانی یہ ہے کہ جو میرا اپنا بیٹا عبداللہ ہے، میں اس کو بھی دودھ نہیں پلا سکتی ہوں۔ اندر جاتی ہے، غربت کا سارا جو سما اور منظر ہے وہ آنکھوں میں ہے اور دل و دماغ کے اندر ہے۔ اندر جا کر حضرت آمینہ سے پوچھتی ہے، مجھے دکھاؤ وہ آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ اور حضرت آمینہ آگے بڑھتی ہیں، حلیمہ سعدیہ آگے بڑھتی ہیں، عبد المطلب بھی آگے بڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے انہوں نے ایک سبز کلر کا ریشمی کپڑا بچھایا ہوا ہے، اور آپ کے جسم اطہر کے اوپر، جسم مبارک کے اوپر ایک سفید چادر جو اون کی تھی وہ آپ کے جسم مبارک کے اوپر انہوں نے رکھی ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ وہ غربت، وہ پریشانی، وہ سارا منظر میرے آنکھوں کے سامنے ہے، اور میں نے حضرت آمینہ سے کہا ذرا مجھے یہ بچہ دکھاؤ، تو ان کے چہرے کے اوپر جو سفید چادر تھی، جب انہوں نے اس چادر کو ہٹایا، ہاں حضرت حلیمہ کہتی ہے جیسے ہی اس چادر کو ہٹایا گیا، نبی علیہ السلام نے اپنی آنکھیں جب کھولی تو مسکراتے ہوئے جب مجھے دیکھنے لگے، واللہ تو جب آپ نے سانس لی تو آپ کی سانس میں ایسی خوشبو آنے لگی کہ میں اپنے غموں کو بھول گئی۔ آپ کی نظروں میں جب میری نظریں آ گئی تو میں اپنی پریشانیوں کو بھول گئی کہ میں کس غربت کی زندگی گزار رہی ہوں، کن پریشانیوں میں زندگی گزار رہی ہوں۔ سواری میرے پاس ایسی ہے کہ جو چل نہیں سکتی ہے، جس کا بنو سعد مذاق بنایا کرتے تھے، اتنی دبلی پتلی سواری لے کر تم مکہ آئے ہو۔ یہ ساری غربت ایک طرف، مگر ادھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور جب میں نے دیکھا اور آپ نے جب مجھے مسکراتے ہوئے دیکھا تو سارے غم میرے دل سے دور ہو گئے، سارے پریشانیاں دور ہو گئی، اور میں کہہ اٹھی۔ مسجد شریف کا چندہ ہوگا، آپ سے گزارش ہے خصوصی توجہ اس کی طرف فرمائیں۔ تو حضرت حلیمہ کہتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میں نے حضرت آمینہ سے کہا اے آمینہ بچہ کتنا خوبصورت ہے، یہ یتیم نہیں، یہ در یتیم ہے، یہ ایسا بچہ ہے کہ میں نے آج تک کوئی ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت آمینہ بھی کہتی ہے کہ میں نے بھی آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ تم تو عورتیں ہو، عورتوں کا کام ہوتا ہے گھر میں رہنا، زیادہ سے زیادہ کھیت تک جانا، باغات تک جانا، میں تو مرد ہوں اور میں بزنس کے لیے کبھی ملک شام جایا کرتا ہوں اور کبھی ملک یمن جایا کرتا ہوں، میں نے کئی ممالک کا سفر کیا ہے، میں نے بھی ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ علماء یہاں کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے کہا جو ہے ان کو کہ تم لوگ بحث کر رہے ہو، ایک کہتے ہیں، حضرت حلیمہ کہتی ہے میں نے بھی نہیں دیکھا، میں بنو سعد سے آئی ہوں۔ حضرت آمینہ کہتی ہے کہ میں نے بھی جو ہے ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں نے کئی ممالک کا سفر کیا ہے، میں نے بھی ایسا بچہ نہیں دیکھا ہے۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تمام نبیوں کے پاس آیا کرتا تھا، میں نے بھی ایسا بچہ نہیں دیکھا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اے جبرائیل تم جو کہہ رہے ہو کہ ہم نے ایسا بچہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک نہیں دیکھا، ذرا کبھی اللہ سے بھی پوچھا ہوتا کہ میں نے محمد جیسا کوئی بنایا بھی ہے یا نہیں بنایا۔ تو اسی کو حضرت حسان پھر فرمایا کرتے تھے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ اللہ رب العزت نے ایسا کائنات میں کوئی بنایا ہی نہیں ہے۔ علماء لکھتے ہیں، علامہ سیوطی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جو خوبصورتی ہے اللہ نے اس کو کائنات سے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اگر کائنات کے اندر آپ کا پورا حسن ظاہر ہو جاتا لوگ بے
बेहोश हो जाते। ऐसा हुस्न अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया था। तो हज़रत हलीमा सादिया जब तारुफ होता है अब्दुल मुत्तलिब के साथ, अब्दुल मुत्तलिब पूछते हैं कहाँ से आई हो, वो कहती है बनु साद से आई हूँ। नाम क्या है? कहती है मेरा नाम हलीमा है। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ ये तो मुक़द्दर की चीज़ है जो कि हर एक के मुक़द्दर में नहीं आती कि तुम हलीमा भी हो और सादिया भी हो। यानी हलीमा जो बुर्दबार होती है, सादिया जो सआदतमंद हुआ करती है, तुम्हारे अंदर दोनों चीज़ें अल्लाह ने जमा फरमाई है। और उसके बाद में बहरहाल लंबा वाक़या है कि हज़रत हलीमा अपने शौहर के साथ और अपने बच्चे के साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी सवारी पर बिठाती हैं, मगर सवारी चाहने के बावजूद नहीं उठती है, नहीं चल पाती है। आखिरकार इनके शौहर कहते हैं कि नहीं ये सवारी चल क्यों नहीं रही है। और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे बिठाते हैं। आगे बिठाने के बाद सवारी चलती है और इस अंदाज से चलती है कि सारा काफिला परेशान हो जाता है कि ये सवारी तुमने बदली है और ये रफ्तार इसके अंदर कहां से आई है। तो हज़रत हलीमा उनसे कहती है सवारी वही है मगर सवार बदल गया है। आप इसकी सवारी पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है कदम रखे हैं, आप इस पर तशरीफ़ फरमा है। फिर हज़रत हलीमा के जहन के अंदर वो सारी चीज़ें घूम रही थी कि सवारी पर सफ़र भी कर रही है मगर सोच रही है कि घर जाकर इस बच्चे को क्या खिलाऊंगी, क्या पिलाऊंगी। वहाँ कहत साली है, वहाँ जानवरों के थनों में भी दूध नहीं है और ख़ुद मैं इतनी गरीब हूँ कि मेरा बच्चा भी कई दिनों से फाके से रात गुजारता है। वो एक रात भी सही से नहीं सो पाता है क्योंकि उसकी जो भूख है वो मुकम्मल नहीं हो पाती है, उसका पेट नहीं भर पाता है। ये सारे मंजर हज़रत हलीमा के जहन में घूम रहे हैं मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह तो दिल के अंदर आने वाले राजों को भी जानता है, आने वाले ख्यालात को भी जानता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गोया कि तमाम बरकतों को कह दिया, तमाम रहमतों को कह दिया। कायनात का अजीम तरीन मेहमान मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज वो बनु साद जा रहा है और ऐसे इलाके में जा रहा है जहां कहत साली है। लिहाजा मेरे मेहमान के जाने से पहले ही वहां पर रहमतों को हुक्म दिया जाता है कि सारी रहमतें अपना डेरा वहीं पर डाल देंगी कि कदम कदम पर रहमतें, नफ्स नफ्स पर रहमतें। जहां जहां से वो शफी आसियां गुजर गया, जहां जहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते गए तो वहां वहां पर जो है उस इलाके में अल्लाह ने रहमतों का नुज़ूल फरमा दिया। और इसके बाद में आप घर आते हैं और हज़रत हलीमा के यहाँ रहते हैं। हज़रत हलीमा की भी उस वक्त बेटियां थी हज़रत शीमा थी, हज़रत अनीसा थी और उसके बाद में ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खिलाती हैं, पिलाती हैं। और आपको जिस तरह हर बच्चा महबूब हुआ करता है बहनों को और हर भाई बहनों को महबूब हुआ करता है, वो भी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा। उधर रहमतें भी हज़रत हलीमा के घर पर डेरा डाली हुई थी। और हज़रत हलीमा कहती है आज पहली मरतबा मेरा बेटा इतना उसने दूध पिया है कि वो रात में नहीं जागा, नहीं चीखा, नहीं चिल्लाया, नहीं रोया, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो मेरे घर में तशरीफ़ फरमा थे। उधर बकरियां जिनका थन खाली हुआ करते थे क्योंकि बागात में घास का नामो निशान नहीं था, मगर आज सारा इलाका देखता है सिर्फ हज़रत हलीमा की बकरियां वो जब वापस आ रही है तो उनके जो थन है वो दूध से भरे हुए हैं। वो एक बर्तन भरते हैं वो भी भर जाता है, दूसरा लाते हैं वो भी भर जाता है। अपने शौहर से कहते हैं किचन में जितनी भी बर्तन है सब लेकर आओ, सारे बर्तन भर जाते हैं और दूध तब भी उन थनों में बाकी रहता है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। और उसके बाद में कई वाक़यात और इसके अंदर पेश आते हैं कि हज़रत हलीमा से जब उनकी बेटी हज़रत शीमा कहती है कि मैं अपने भाई को अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ और अपने साथ उनको खिलाना चाहती हूँ, जब मैं अपनी बकरियाँ जंगल ले जाऊँगी तो अपने भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी साथ लेकर जाऊँगी। तो माँ कहती है बेटी ये जंगल है, यहाँ दरिंदे भी होंगे और यहाँ भेड़िए भी होंगे, तुम बकरियों को संभालोगी या अपने भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संभालोगी? वो कहती है नहीं, मेरी ज़िद यही है कि आज मेरा भाई मेरे साथ जाएगा, मैं बकरी
بکریاں چرانے کے لیے جاؤں گی تو میرا بھائی بھی میرے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو آپ ان کی ضد کو مانتی ہے اور نبی علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیتی ہے۔ مگر آج دیکھتی ہے کہ جو شیما، جو بہن مغرب کے وقت آیا کرتی تھی اور آج وہ چند گھنٹوں کے بعد فوراً واپس آ گئی ہے۔ تو آپ نے کہا بیٹی اتنی جلدی واپس کیوں آ گئی؟ کیا بکریاں ان کو گھاس واس نہیں ملا تھا کہ تم جو ہے خالی پیٹ ان بکریوں کو لے کر واپس آ گئی؟ فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میرے پاس ایک راز تھا، اسی وجہ سے میں نے آپ سے ضد کی تھی کہ میرے بھائی کو بھی میرے حوالے کر دینا۔ کہ جب میں اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی اور اس کے بعد میں اپنے بھائی کو گود میں کھلا رہی تھی تو میں نے کیا دیکھا کہ میری ساری بکریاں جلدی جلدی گھاس کھا کر آ گئی اور وہ میرے محمد کا دیدار کر رہی تھی۔ حیرت تو اس پر ہوئی ماں کہ جب میں نے دیکھا کہ درندے بھی اور اسی طرح سے جانور بھی اور اسی طرح سے خطرناک قسم کے جو جنگلی جانور ہے وہ بھی میرے پاس آ گئے، ایک طرف بکریاں میرے محمد کا دیدار کر رہی ہیں، دوسری طرف درندے بھی میرے محمد کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ تو یہ کہتے تھے کہ بکریوں کو بھیڑیوں سے بچانا، مگر ان بھیڑیوں نے بھی اور ان جنگلی جانوروں نے بھی جب یہ سنا کہ آج جنگل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، وہ بھی ہر ایک چیز سے آزاد ہو کر، ہر چیز کو چھوڑ کر میرے بھائی کا دیدار کرنے لگے۔ میں اپنے بھائی کو کھلا رہی تھی اور بھیڑی بھی، یہ بکریاں بھی، یہ جانور بھی میرے بھائی کا دیدار کر رہی تھی۔ تو یہ واقعہ پیش آیا اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ وہ شیما ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں اکیلے ہوتے تھے بنو سعد کے اندر، حضرت حلیمہ کسی کام پر جایا کرتی تھی تو یہ حضرت حلیمہ کو ضد کر کے کہا کرتی تھی کہ میرا بھائی یہی رہے گا، یہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گا۔ کیوں نہیں جائے گا؟ کہا نہیں کہ میں اپنے بھائی کو جب عورتوں کے پاس، لڑکیوں کے پاس لے کر جاتی ہوں وہ اپنے بھائیوں کو لے کر آتی ہیں، میں اپنے بھائی کو جب سامنے کرتی ہوں ایسا حسن کسی کا نہیں ہوتا ہے، ان کی آنکھیں جھک جاتی ہے کہ ایسا حسن والا بھائی کسی کے پاس نہیں ہے، لہذا میں آپ اپنے کام پہ جائیے مگر میرا بھائی میرے گھر میں رہے گا، میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ اسے لے کر جاؤں گی۔ اور یہ وہی شیما ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلانا ہوتا تھا جیسے ہم بچوں کو سلاتے ہیں، بدقسمتی یہ ہے آج ہم بچوں کو سلاتے ہیں ذکر کرتے ہوئے نہیں سلاتے، درود پڑھتے ہوئے نہیں سلاتے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نہیں سلاتے، بس گیم کھلاتے ہوئے ان کو جو ہے دکھلاتے ہوئے سلاتے ہیں، یوٹیوب دکھاتے ہوئے سلاتے ہیں اور اسی طرح سے ادھر ادھر کی چیزیں دکھلا کر بچوں کو بہلاتے اور سلاتے ہیں۔ یہی چیزیں بچوں کے اندر نقش ہو جایا کرتی ہے، جس طرح سے کسی چیز کو ہم زیروکس کیا کرتے ہیں اس سے زیادہ مضبوط طریقے سے جو ہم بچوں کو آج دکھاتے ہیں وہ ان کے ذہن پر پرنٹ ہو جایا کرتا ہے۔ تو حضرت شیما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سلاتی تھی تو وہ بھی ایک لوری پڑھا کرتی تھی، یا ربنا ابقی لنا محمدا حتی اراہ یافعا وامردا ثم اراہ سیدا ومسعودا، پڑھا کرتی تھی اے اللہ یہ جو میرا بھائی ہے، یا ربنا ابقی لنا محمد، میرے بھائی کی زندگی کو لمبا کر دینا۔ بھائی بہن کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ بہنیں زیادہ خوش ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے بھائیوں کو اونچی جگہ پر دیکھتے ہیں، جب وہ عزت والی جگہ پر اور احترام والی جگہ پر اور سکسیس اور اسی طرح سے کامیابی اپنی بھائیوں کی دیکھا کرتی ہے۔ بہن کا رشتہ وہ ہے، وہ اگر جھونپڑی بھی میں رہتی ہو مگر بھائی کی کامیابی کے لیے ہمیشہ بہنوں کا رول ہوا کرتا ہے۔ تو حضرت شیما بھی کہتی ہے یا ربنا ابقی لنا محمدا، اے اللہ میرے بھائی کی زندگی میں برکت دے دینا، ابقی لنا محمدا حتی اراہ یافعا وامردا، اے اللہ میرے بھائی کو ایسی عزت دینا، ایسا مقام دینا کہ دنیا ان کے آگے جھک جائے، دنیا ان کو سلوٹ کرے۔ ہر بہن کی خواہش ہوتی ہے یا ربنا ابقی لنا محمدا حتی اراہ یافعا وامردا، مجھے بڑا اچھا لگے گا کہ جب دنیا کا ہر عزت والا انسان میرے بھائی کے پاس آئے گا مجھے بڑا اچھا لگے گا۔ اے اللہ میرے بھائی کو ایسی عزت دے دینا کہ دنیا کی ساری عزتیں ان کے آگے ہیچ ہو، کمزور ہو، کچھ بھی نہ ہو۔ اور یہ وہی شیما ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے اندر جاتے ہیں اور تقریباً 50 سال سے زیادہ اس واقعے کو گزر جاتے ہیں اور حنین کے قیدیوں کو لایا جاتا ہے، 6000 سے زیادہ قیدی ہے اور اس کے بعد وہ قیدی چندہ کیا
کرتے ہیں کہ اب ہمیں اپنے قیدیوں کو چھڑانا ہے اور اس کے لیے کچھ رقم کی ضرورت ہے، وہ حنین والے ہر دروازے پر جاتے ہیں کہ ہمیں چندے کی ضرورت ہے، کیا کرنا ہے کہ ہمارے کچھ قیدی مسلمانوں کے پاس ہے جو مدینہ سے آئے ہیں، ان کو چھڑانا ہے۔ ایک بوڑھی عورت کے دروازے پر بھی دستخط دیتے ہیں، دروازہ کھولا جاتا ہے، وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں مدینے سے کچھ لوگ آئے ہیں اور انہوں نے ہمارے لوگوں کو جو ہے قیدی بنایا ہے، وہ جو ہے 6000 سے زیادہ ان قیدیوں کی تعداد ہے۔ فرمایا مدینے سے آئے ہیں، کون ہے؟ فرمایا ان کے سردار کا نام محمد ہے۔ فرمایا اچھا مجھے لے کر چلو۔ وہ بوڑھی عورت عصا ہاتھ میں لے کر، ڈنڈا ہاتھ میں لے کر چلتی ہے اور صحابہ آپ علیہ السلام کا پہرا دیے ہوئے تھے۔ صحابہ نے روکا، فرمایا کہ میں تمہارے سردار، اپنی زبان میں اس نے کہا کہ میں تمہارے سردار محمد کی بہن ہوں۔ صحابہ نے فرمایا ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اچھی سے جانتے ہیں، آپ کی کوئی بہن نہیں ہے، آپ کا کوئی بھائی بھی نہیں ہے۔ فرمایا مجھے ان سے ملنا ہے، ان سے کہو تمہاری بہن آئی ہے۔ یہاں بھی امت کو ایک سبق دیا کہ بہن بھائی کا رشتہ کتنا اہم ہوتا ہے۔ آج اس کو علماء نے بڑی خوبصورت طریقے سے سمجھایا ہے کہ جو بھائی ہوں یا بہن ہوں، 30 سال 25 سال 20 سال تک ایک ہی آنگن میں کھیلتے ہیں، ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں، ایک ہی گلاس میں پانی بھی پیتے ہیں، اور کبھی کبھی یا اکثر و بیشتر ایک ہی بستر میں بھی یہ بھائی آپ جو ہے سویا کرتے تھے، آنگن میں کھیلا کرتے تھے۔ مگر جب بڑے ہو جاتے ہیں اور پھر یہ دنیا کی رونق انہیں اچھی لگنے لگتی ہے، پھر پراپرٹی کے نام پر یہی بھائی ایک دوسرے کا گلا دبایا کرتے ہیں، ایک دوسرے سے قطع تعلق کیا کرتے ہیں۔ کل تک جنہوں نے 20 سال 25 سال ایک ساتھ گزارے اور اس طرح گزارے تھے کہ ایک ہی پلیٹ میں کھایا کرتے تھے، مگر دنیا کی محبت اس رشتے پر پھر غالب آ جایا کرتی ہے۔ تو آپ نے امت کو سبق دیا۔ حضرت شیمہ آگے بڑھی، صحابہ نے فرمایا یہ کہتی ہے کہ میں آپ کی بہن ہوں، تو آپ نے فرمایا انہیں آگے کرو۔ آگے جب کیا گیا فرمایا میں آپ کی بہن ہوں۔ 50 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ فرمایا کہ کیسے میں مان لوں کہ تم میری بہن ہو؟ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ کو بچپن میں لوری سنایا کرتی تھی، جب آپ سویا کرتے تھے، یا ربنا ابق لنا محمدا حتی اراہ یافعا و امردا ثم اراہ سیدا و مسودا، میں وہی شیمہ ہوں۔ فرمایا کوئی نشانی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، جب ایک مرتبہ آپ میرے ساتھ کھیل رہے تھے تو آپ نے میرے کندھے پر، اور کچھ علماء نے لکھا کہ تم نے میرے بازو کے اوپر دانت سے کاٹا تھا، وہ نشان آج بھی میرے پاس موجود ہے۔ آپ فوراً کھڑے ہو گئے اور صحابہ سے فرمایا کہ میری کالی کملی لے کر آ جاؤ اور میری بہن کو اس پر بٹھا دو، امت کو پتا چلے بہن کیا ہوا کرتی ہے۔ اور اسی موقع پر فرمایا من کان لہ بنتان من کان لہ اختان، جس کی 2 بہنیں ہوں اور جس کی 2 بیٹیاں ہوں، فاحسن حسنہن، پھر ان کے ساتھ اس کا رویہ اچھا تھا۔ یہ نہیں کہ بہنوں کی بیٹیوں کی شادی کی اور کہہ دیا نہیں پراپرٹی میں اتنا ہی تیرا تھا اور کچھ نہیں ہے۔ فاحسن حسنہن فاحسن صحبتہن، پھر ان کے ساتھ رویہ آپ کا اچھا تھا اور ان کا جو پراپرٹی میں حصہ ہے وہ آپ نے ادا کیا، اور ان بہنوں کا جو بھی اس گھر کے ساتھ تعلق تھا وہ آپ نے نبھایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت لہ الجنہ، اس بھائی پر بھی جنت واجب ہے، اس باپ پر بھی جنت واجب ہے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔